मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप तमाम लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है और उम्मीद है कि बफ़ज़्ल ताला आप बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे और खुश खुर्रम होंगे। और ये आरज़ू और दुआ भी है कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी हो, कोई बीमारी ना हो और हमेशा एहतियात के साथ बीमारियों से बचने के लिए भी काम करते हो। इस आरज़ू के साथ और इस दुआ के साथ मैं न्यूज़ की तरफ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस किसी का दामन नहीं छोड़ता है। अब इसकी शिद्दत हिंदुस्तान में भी कई जगह नज़र आती है। संगीन हाल कहा जाता है हमारे देश में भी कोरोना वायरस की सूरत हाल के सिलसिले में। एक जापानी सर्वे में कहा गया है कि ख़तरा बहुत है हमारे मुल्क में, लॉकडाउन फिर ज़ोर से हो सकता है हिंदुस्तान में। ये सर्वे में कहा गया है। ये सर्वे जापान के एक रिसर्च फर्म नोमोलो का है। आज ये तमाम बातें बेंगलुरु के राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं। हमारे देश में कुल मरीज़ 1,33,632 हो गए हैं और शिफा पाने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी 1,35,205। अब तमिलनाडु की तरफ देखें तो यहाँ एक ही दिन में 1,927 पॉजिटिव केसेस हुए हैं और सिर्फ चेन्नई में 1,390 केसेस हुए हैं। तमिलनाडु में कुल कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद 36,841 है और अमवात अब तक 326 हुए हैं। कोरोना वायरस के सिलसिले में लोग बहुत सी बातें करते हैं। एक तबका ऐसा है कि वो कहता है कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, खामखा इसे बढ़ा चढ़ा कर इसके सिलसिले में बातें होती हैं, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तबका है। दूसरा तबका बहुत ही डरा हुआ है, इसे हद से ज़्यादा ख़तरनाक समझता है। मगर हम जैसे लोग समझते हैं कि हमें एतदाल पसंद होने की ज़रूरत है। हर चीज़ में मिडिल पाथ को अपनाने की ज़रूरत है। हमारा दिन भी यही कहता है, किसी में ज़ोर नहीं और बिल्कुल ख़त्म होने वाली बात भी नहीं। हर चीज़ में एतदाल को अपनाने की ज़रूरत पर ही हमारे दिन में भी ज़ोर दिया गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस है ही, ये सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक पर यह वबा छाई हुई है। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है तो कहीं बढ़ता है, कहीं कम होकर बढ़ता है। हमारे देश में कहा जाता है कि फिर से बहुत सी जगहों पर बढ़ने लगा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। एहतियात भी हमारे देश में ख़ासकर तमिलनाडु में भी बहुत बढ़ती जाती है। इसका फ़ायदा ज़रूर होगा और बीमार लोगों की तादाद में भी कमी आएगी जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह, क्योंकि एहतियात बहुत यहाँ बढ़ती जाती है। इसका असर ज़रूर पड़ेगा, ये ज़रूरत भी है। तो हमें, जैसा कि मैं
کہہ رہا تھا ہمیں اعتدال پسند ہونے کی ضرورت ہے، مڈل پاتھ کو اپنانے کی ضرورت ہے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور بے حد کرونا وائرس سے ڈر کر گھبرا کر بیٹھ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چین اور ہندوستان کے بارڈر ایشوز ہیں، بات چیت بھی جاری ہے۔ ہندوستانی فوج کے کئی اعلیٰ افسروں کی بات چیت چائنا کے افسروں سے ہو رہی ہے۔ آج کے اخباروں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈائلاگ اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں اور ان میں ذرا ترقی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تصادم ہے، جو بائر ہے، فوجی دونوں طرف کی بارڈر پر جو پہنچ گئے ہیں، یہ ختم ہو اور امن و امان پیدا ہو، پھر ہم کہہ سکیں کہ چین اور ہندوستان بھائی بھائی ہیں۔ اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک خبر بھی آج ڈکن کرونیکل میں شائع ہوئی ہے، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں ریپبلک ٹی وی کو اور اس کے ایڈیٹر جو ہمیشہ بلند آواز میں کئی باتیں اس طرح کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، انہیں ٹھیس پہنچانے میں نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے مزہ آتا ہے۔ ان کے خلاف 2 FIR آپ پہلے سے جانتے ہوں گے فائل ہوئے ہیں۔ کل وہ ممبئی کی ایک پولیس اسٹیشن پر بلاوے پر گئے ہیں اور وہاں ان کی بات چیت پولیس افسروں کے ساتھ لگ بھگ 2 گھنٹے تک ہوئی ہے، اور اخبار میں لکھا گیا ہے کہ پولیس گرلڈ ارناب گوسوامی۔ اس کے بعد پریس رپورٹروں سے بات چیت کرتے وقت ارناب گوسوامی نے کہا ہے کہ ان کا کیس اسٹرانگ ہے، کامیابی ہوگی۔ پولیس کی طرف سے کیا بیان دیا گیا یہ اخبار میں میری نظر سے نہیں گزرا، اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ خدا کرے کہ انصاف ہو اور ٹی وی والوں کو بھی یہ سبق ملے کہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش میں امن و امان کے لیے کام کرنا میڈیا کا کام ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسے چینلوں کے خلاف ایکشن ہونا ہی چاہیے۔ مگر ریپبلک ٹی وی کے خلاف جو FIRs فائل ہوئے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں رہنے والے ہم جیسے لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ملانے کا کام ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام نہیں۔ تو کم سے کم مستقبل میں ایسا کام ہوگا اور لوگ کسی سے کوئی بیر نہیں رکھیں گے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رکھیں گے۔ چینلز والے بھی اچھی طرح چل لیں گے، ہندوستان کے پرنٹ میڈیا بھی اچھی طرح چل لیں گے، ادارے اچھے نکلیں گے، تو لوگ بھی خوش ہوں گے اور سب سے زیادہ ہندوستان کی روح بھی خوش ہوگی۔ تو یہ رہی چند اہم باتیں آج کی۔ اور اس کے علاوہ ڈکن کرونیکل میں ادارے میں یہ لکھا گیا ہے
کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو ایک ہو کر مل کر کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اچھا اداریہ ہے، اسے ضرور پڑھیے اگر ہو سکا تو۔ تفصیل میں جانے کے لیے اب موقع نہیں ہے۔ یہ اداریہ ڈکن کرونیکل کا قابل تعریف ہے، قابل داد ہے اور ایک بار نہیں 2 بار پڑھنے لائق ہے۔ خدا کرے کہ ہندوستان پھر سے ترقی کی راہ پر چلے، کورونا وائرس ختم ہو کر کارخانے اچھے طریقے سے چلیں اور لوگ بھی اچھی طرح سے زندگی بسر کرنے کے لیے اچھا موقع حاصل کریں۔ انڈسٹری کی ترقی کے بغیر ہم لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا، جلد آ سکتا ہے، یہی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی انڈسٹریز میں کام دلانے کے سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے، کئی طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ریمانڈ انڈسٹری کی طرف سے بھی بہت سی باتیں اخباروں میں آئی ہیں، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو کی کئی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بھی دھیرے دھیرے کام شروع کرنے کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ انڈسٹریل پروگرس شروع ہو اور اچھی طرح آگے بڑھے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔